السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں محلے داروں کا بھی خیال رکھ رہے ہوں گے. تو آئیے آج کا ہم موضوع سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ ان لوگوں کو پسند آئے گا جو دونوں اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور آئی پرسنلی رسپیکٹ ایوری بوتھ آف دیم. ٹاپک ہے آج کا میٹیریلزم ورسز اسپریچولیٹی. میٹیریلسٹک سوسائٹی یا میٹیریلزم پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کون سی سائنس ہے؟ یہ کون سا فکر ہے؟ یہ کون سی ٹرمنالوجی ہے؟ میٹیریلسٹک سوسائٹی یا میٹیریلزم اس شے کو کہتے ہیں جس میں ایک سوسائٹی یا ایک معاشرہ ایک افراد سے شروع ہوتا ہے اور پورے معاشرے تک پہنچتے ہیں کچھ ایلیمنٹس کے اوپر. جیسے کہ میں ایک افراد ہوں، مجھے گاڑی پسند ہے، مجھے گھر پسند ہے، مجھے سکسیس پسند ہے، مجھے پیسہ پسند ہے، مجھے سکسیس پسند ہے، اور میں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا داری میں اتنا کامیاب ہوتا جاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کامیاب ترین لوگوں میں معاشرے کے اپنے آپ کو شمار کرنے لگتا ہوں. میرے اوپر آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، میگزینز لکھے جاتے ہیں، میرا انٹرویو ہوتا ہے میری کمپنی کے نام سے، اور مطلب کمپنی ہلکی پھولتی ہے، میں سکسیس میرا ڈیولپ ہوتا ہے. میں پھر نیشنل لیول پہ آ کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. لیکن میٹیریلسٹک میں ابھی فردر ڈائیو کرتے ہیں اور آگے ویڈیو کے لیٹر پارٹ میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ گڈ ہے، بیڈ ہے، اچھا ہے، برا ہے، یا اس کو ہم کیسے اس کا توازن قائم کر سکتے ہیں. تو ایک شخص جو کہ اب نیشنل لیول پہ آ گیا ہے، اپنے ملک کو وہ نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز پھر وہ بھول جاتا ہے کہ شاید کامیابی ہی سب کچھ ہے، دنیا داری ہی سب کچھ ہے، اور میرے دنیا میں آنے کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، پراپرٹی اور زندگی کے جو پلیجرز ہیں اس سے میں اپنے آپ کو اس میں غرق کر دیتا ہوں. میں فحش لوگوں میں میرا شمار ہونے لگتا ہے، یا اگر میں فحاشزم کی طرف نہیں جاتا تو میں بالکل ہی دنیا داری میں ایسا مشغول ہو جاتا ہوں کہ انسان کے اندر جو دو مادے ہیں، میں ابھی اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ ڈسکس کرنا پڑے گا اس پارٹ کو، کہ ایک تو دنیا داری اور ایک دینداری. اس دینداری کو تو میں بھول ہی چکا ہوتا ہوں. 50 اور 50% یہ میرا ریشو ہونا چاہیے، وہ 100% ریشو ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، ایک ڈرامہ ہے الف اللہ، جیو پہ آیا تھا. اس میں اس ڈرامے کے اندر اس پوائنٹس کو بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، جس میں حمزہ عباسی جو ہے، جس نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے. اور وہ ڈرامہ کیوں مجھے پسند آیا، اس کی سٹوری اور اس کا ایسنس جو اس کا ارک ہے، وہ مجھے یہاں پہ فیل ہوا ہے، دل پہ فیل ہوا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے اس ڈرامے میں؟ بیسکلی ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، اس کی بالکل یہی مثال ہے کہ وہ حمزہ علی عباسی جو ہے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے. وہ آرٹسٹ میں اتنا اپنا نام کما لیتا ہے کہ سوسائٹی سے پھر نیشنل لیول تک اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جو ایگزیبیشنز ہو رہی ہوتی ہیں آرٹ گیلریز میں، اس کی ایگزیبیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر اس کا کیا ہوتا ہے، اس کیریکٹر کا کیا ہوتا ہے؟ اس کیریکٹر کو اگر ہم اینالائز کریں، اس کی زندگی سے چین ختم ہو جاتے ہیں، بے چین ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، رات کو بستر پہ سونے کے لیے لیٹتا ہے، کروٹیں بدلتے بدلتے اس کی صبح ہو جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں سب کچھ کما رہا ہوں، یہ میری کامیابی کی یہ ڈیفینیشن ہے. پھر اگر میٹیریلزم سے آپ اب آتے ہیں اسپریچولیٹی پہ، تو اسی ڈرامے کو فردر ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ وہ کس جنریشن سے آ رہا ہوتا ہے. وہ خطاطی، کیلیگرافی، جو اللہ کے مبارک اسم گرامی کو لکھنے والے جو جنریشنز ہوتی ہیں، وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے کہ شخصوں کی یا انسانوں کی یا وہ بنا رہا ہوتا ہے آرٹ. تو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ وہ کس فیملی سے آ رہا ہوتا ہے، اس فیملی میں اس ٹری لائن کے اندر اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اللہ کا نام لکھنے والے ہوتے ہیں.
وہ اس میں گرامی کے مبارک نام لکھنے والوں میں ان کا شمار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے بالکل ہی دنیا داری میں مشغول ہو جاتا ہے، دین داری کی طرف آتا ہی ہے۔ تو میٹیریلسٹک سوسائٹی اور میٹیریلزم کا وہ حصہ بننے کے بعد اس کی زندگی میں سے فقط چین ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس چڑیا سے غافل ہو جاتا ہے جس چڑیا کا نام چین ہے، سکون ہے۔ پھر وہ سیریز جیسے جیسے بڑھتی ہے تو وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ واپس میٹیریلسٹک سے آہستہ آہستہ اسپریچولیٹی کی طرف کیسے آتا ہے۔ تو اسپریچولیٹی کی اگر میں بات کروں تو یہ کیا چیز ہے؟ اسپریچولیٹی صرف، یہ بہت لوگ شاید اس سے مخالف ہوں اس بات کے، لیکن یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، اور ایک ایجوکیٹڈ پرسن آف دا سوسائٹی، یہ میری طبیعت کا ایک حصہ ہے کہ میں چیزوں کو ہر زاویے سے دیکھوں۔ میں سائنٹیفکلی بھی دیکھتا ہوں، میں لاجکلی بھی دیکھتا ہوں، میں کریٹیوٹی اس کے اندر تلاش کرتا ہوں، میں ریلیجیسلی اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ جو اصل لبرلز کا مطلب ہے نا، اس اصل لبرلز کے اینگل سے بھی میں اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ تو اسپریچولیٹی میرے نظر میں صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسپریچولیٹی اس کنیکشن کا نام ہے کہ آپ کوئی کام کرو، اس کام کے اندر آپ کا دل ایسا مائل ہو جائے، آپ ایسا اس کے اندر بہہ جاؤ، اس میں ایسا اپنے آپ کو سنبھالو کہ آپ کو وہ عبادت لگنا لگے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ آپ جب اپنے کام کی طرف جاتے ہیں نا، اپنے کام کی طرف جب آپ جاتے ہیں، یاد رہے رزق حلال کمانے کے لیے آپ جب اپنے گھر سے نکلیں، آپ حالت جہاد میں، اگر اس راستے میں آپ کا انتقال ہو جائے آپ شہید ہوں گے۔ یہ میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ حلال رزق کمانا عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح راستے پہ آنا۔ تو آپ مجھے بتائیں، رزق حلال کیا عبادت کے عمل میں نہیں ہے؟ ایک شخص اپنی گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے گھر سے اپنے دفتر کے لیے نکلتا ہے، حالت جہاد میں وہ، اور رزق حلال کی کوشش کے لیے وہ نکلا ہے، خون پسینہ کما کے وہ اپنی 2 پیسے کی اجرت سے اپنے گھر چلا رہے ہیں، وہ اتنی خلوص سے اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ میں کہوں گا وہ بھی ایک اسپریچولیٹی کا عمل ہے۔ اسپریچولیٹی کا عمل ایک وہ بھی ہے جو ایک دربار پر ایک بندہ اپنے رب سے اپنے طریقے سے وہ عشق کا اظہار کر رہے ہیں، وہ تو اداؤں کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسپریچولیٹی کا عمل ہے۔ مطلب وہ ہندو ہے نہیں، مسلم وہ، لیکن اس کا عمل اتنا پیور ہے، اتنا خالص ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسپریچولیٹی۔ ڈیفینیٹلی میں ہوں مسلمان الحمدللہ، اور ہمارے دین کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں ہمارے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا، تبلیغ کی، ہمیں تلقین کی ہے کہ اپنے سارے مسلک، ریسٹ، کریڈ، کاسٹ، بلیفس کہ جتنے بھی ہم آپ کے بھائی بہن ہیں، رسپیکٹ دیم، ان کا ریلیجن کی رسپیکٹ کرو، لیکن اپنے مذہب کو نہ چھوڑو ان کے لیے، اپنے بلیفس کو ان کے لیے نہ چھوڑو، اپنے بلیفس کے اوپر سمجھوتا نہ کرو، لیکن کسی پہ زبردستی بھی نہ کرو۔ اسلام اور مسلمان اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے پھیلتا ہے، اور انشاءاللہ ابھی بھی پھیل رہا ہے، اور آنے والے وقت تک بھی پھیلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، قیامت تک۔ تو اسپریچولیٹی میں ہمارا دین کا ڈیفینیٹلی حصہ ہے کہ میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں کروں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ ہم انسان ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن اسپریچولیٹی میں ہمیں اپنے آپ کو ڈائیو کرنے کی کوشش ہے۔ تو ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں آخری اس پارٹ کے اوپر کہ بیلنس کیسا کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دنیا میں صرف اللہ اللہ کریں، تصویر لے کے بیٹھ جائیں، نہیں، ہم اس ماڈل پہ چلیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے فرمایا، میانہ ربی، the best possible model that anybody can think of، سب سے بہترین ماڈل، دین 50%، دنیا 50%۔ اپنا رزق حلال کمانے نکلو، وہ دینداری ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کی پوری نیچے لسٹ آ جاتی ہے، اس کے SOPs ہیں، دھوکہ نہ دو، غیبت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور کتنی ساری ہیں۔ وہ آپ کی دین چلیے زبردست، وہ آپ کی دنیا چلیے زبردست، دین حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ سیدھے راستے کی طرف،
اس پہ آپ نماز کے لیے جائیں. بیسک جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں اس کو آپ آہستہ آہستہ پورا کریں. انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں کتنا سکون اور چین اور برکت آئے گی. تو امید ہے اس ویڈیو کو آپ سب نے پسند کیا ہوگا. اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور نئے ناظرین پلیز سپورٹ تو بنتی ہے نا تھوڑی. تو تھینک یو سو مچ اپنی سپورٹ, اپنے محبت پیار کے لیے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, سی یو, بائے بائے.